ایک صورت ہے جو کہ بچپن سے اب سنتے آئے ہوں گے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ہر انسان کے اندر قبر کے عذاب کا ایک خوف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت المالک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، اس کا دفاع کرے گی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس صورت کے کچھ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس کا حفظ کرنا، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کو روزانہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اسے سفارش کرنے والی سورت بتایا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ نبی کریم نے فرمایا، بے شک 30 آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ سورت المالک ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھتا تھا اور کثرت سے ہی پڑھتا ہوگا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس سورت نے سفارش کی، اور یہ سفارش قبر میں کی گئی ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا، سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ سورت المالک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ نبی کریم کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ سلسلہ صحیح کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور سورت مک نہ پڑھ لیتے، یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی، اور اس سورت کا پڑھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے ہر رات سورت مک پڑھی تو اللہ عز و جل اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور رسول پاک کے زمانے میں ہم اس کو المانیہ کہتے تھے۔ بے شک یہ اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک سورت ہے کہ جس نے ایک رات میں اسے پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا، یعنی دن کے مقابلے میں بھی اس کو رات کے وقت پڑھنا، خصوصاً سونے سے پہلے پڑھ لینا، اور سونے سے پہلے ضروری نہیں کہ بستر پر لیٹ پڑی جائے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رات کا آغاز تو ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد تو بعض اوقات یہ کہ اگر بستر پہ آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آدھی ہی پڑھی جاتی ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔